أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. صدق اللہ العظیم. اور اللہ تعالیٰ یہاں یہودیوں کو دوسرا میثاق جو ہے وہ یاد دلا رہے ہیں. ایک پہلے میثاق گزرا ہے اور یہاں پر دوسرا ہے. پہلا میثاق وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ. بہت سارے عہد اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ذکر کیے تھے. اب یہاں اللہ تعالیٰ دوسرے عہد کو ذکر کر رہے ہیں اور ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ. اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ جو عہد کیا تھا، جو ایگریمنٹ کیا تھا، اور اس ایگریمنٹ کو پورا کرنے کے لیے اور اس کے اوپر تمہیں قائم اور ثابت قدم رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کو تمہارے اوپر کھڑا کیا تھا. اب یہاں پر ایک بات ذہن میں آ سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر پہاڑ کو کیوں کھڑا کیا، یہ زبردستی ان کے ساتھ کیوں پیش آئی، انہیں یہ زبردستی کیوں دینا پڑا. تو یہاں پر اس کے پس منظر میں ایک چھوٹا سا واقعہ ہے. ہوا اس طرح تھا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم اللہ تعالیٰ سے جب ملاقات کے لیے گئی تھی تو وہاں پر جب اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے یہ قوم، آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم، انہوں نے جب اللہ تعالیٰ کی آواز سنی تو اللہ تعالیٰ کی آواز سننے کے بعد ہوش باختہ ہو گئے. اب یہ نافرمانی تھی یا ان کی چاہت تھی، تو انہوں نے کہا کہ ہم تو ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ اللہ کو نہ دیکھ لیں. اگر تو یہ اللہ کی محبت میں تھا کہنا کہ اللہ کی آواز سنی ہے، دل کے اندر چاہت پیدا ہوئی کہ اللہ کا دیدار بھی کریں، تو پھر وہ الگ بات تھی اور اس کا انداز بھی پھر ایک الگ ہے کہ ایک ریکویسٹانہ جو ہے وہ انداز ہوتا ہے. لیکن یہاں پر تو انداز ہی ان کا چینج ہے کہ ہم تو ایمان نہیں لائیں گے. پہلے اپنی بات کو اوپر رکھ رہے ہیں اور اس کے بعد پھر دوسری بات کر رہے ہیں. تو یہ ریکویسٹ نہیں ہوتی، یہ درخواست نہیں ہوتی، یہ گزارش نہیں ہوتی. تو یہاں پر یہ کہنا ان کا ایمان محبت کی خاطر تھا ہی نہیں، بلکہ یہ کہنا ان کا ہٹ دھرمی کی وجہ سے تھا کہ انہوں نے اللہ کی آواز سن کر اللہ سے کہا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ ساری قوم کہنے لگی کہ ہم تو اللہ کا دیدار کریں گے اور اس کے بعد ایمان لائیں گے، ویسے ایمان نہیں لائیں گے. تو ان کا یہ کہنا تھا. اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی سردار حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ آئے تھے جنہوں نے یہ کہا کہ ہم اللہ کا دیدار کریں گے اور پھر ایمان لائیں گے، اللہ تعالیٰ نے سب کو موت کی نیند سلا دیا، سب مر گئے. جب مر گئے تو پھر اللہ تعالیٰ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ کی ذات، اے میرے رب، میرے پروردگار، اے میرے مالک، میرے خالق، یہ میری قوم کے بڑے ہیں، سردار ہیں. اگر میں ان کے بغیر ان کی قوم کے پاس جاؤں گا تو یہ میری بات نہیں سنیں گے، وہ میری بات نہیں سنے گی اور مجھ پر ایمان نہیں لائے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی فضائل ہیں وہ ماننے والی نہیں ہوگی، جو کہ تورات انجیل کے اندر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی سارا کچھ بتایا تھا. یعنی تورات کو وہ نہیں مانیں گے. جب تورات کو نہیں مانیں گے تو اس کے اندر جتنی بھی چیزیں آ گئی تو اس کو بھی وہ نہیں مانیں گے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ان کو زندہ کر دے. جب ان کو زندہ کیا دوبارہ اللہ تعالیٰ نے، تو وہ پھر بھی ایمان پر راضی نہ ہوئے کہ اللہ پر ایمان لے آئیں. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ جبر والا معاملہ ان کے ساتھ پیش ہوا. اللہ تعالیٰ نے کوہ طور جو پہاڑ ہے اس کو ان کے اوپر کیا کہ اگر اب بھی تم ایمان نہیں لاؤ گے تو یہ پہاڑ تمہارے اوپر گر جائے گا اور تمہیں نیست و نابود کر دے گا، اس کے بعد ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہو گے.
جب کوہ طور پہاڑ ان کے اوپر آیا، پھر انہوں نے کہا کہ ہاں اب ہم اللہ پر ایمان لے کر آتے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے مانا اور اس کے بعد پھر وہ اللہ پر ایمان لے کر آئے۔ اور اس کے بعد پھر جب وہ ایمان لے کر آئے تو یہ ایک عہد تھا، ایک معاہدہ تھا، ایگریمنٹ تھا اللہ کی ذات کے ساتھ جو انہوں نے پورا کرنا تھا لازمی۔ اگر پورا نہ کرتے تو اللہ پر ایمان لانے والے نہ ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا؟ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا، پکڑو جو کچھ بھی میں نے تمہیں دیا ہے مضبوطی کے ساتھ، یعنی جو بھی احکامات تمہارے اوپر نازل کیے ہیں تورات کے ذریعے سے، وہ سارے کے سارے مضبوطی سے پکڑو اور غور سے سنو۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ یہودیوں نے قالوا سمعنا وعصینا، ہم نے سن لیا، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ پھر نافرمانی کی، حد سے تجاوز کی۔ بہت سارے ایسے موقع ہمیں ملتے ہیں بنی اسرائیل کے، یہودیوں کے، کہ جہاں پر صراحتاً انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی ہے، صراحتاً۔ ایک موقع تو یہی ہے، دوسرا موقع بچڑے کی عبادت کرنا ہے، تیسرا موقع جب اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ نہر سے پانی نہ پینا، لیکن پھر بھی انہوں نے پیٹ بھر کے پانی پیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا جنگ کرنے کے لیے، انہوں نے کہا کہ ہم تو نہیں لڑ سکتے، آپ جانو اور آپ کا خدا جانے، انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، آپ اور آپ کا رب جانے، جس طرح مرضی قتال کرنا ہے ان سے کرو، وہ تو بڑے طاقتور قوم ہے، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، ہم تو نہیں لڑ سکتے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے مواقع ہیں، جیسا کہ حدیث کے اندر آتا ہے، بلکہ قرآن پر خود کہتا ہے انبیاء علیہم السلام تک کا قتل کرنا یہ بھی شامل ہے بنی اسرائیل کی قوم کے اندر۔ نافرمانیاں تو دور ہیں، نافرمانیاں تو دور ہیں۔ اور انہوں نے کیا کیا؟ حد سے تجاوز کیا، ظلم کیا۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اسی کفر کی وجہ سے یہ جو کوہ طور پر واقعہ پیش آیا، جو اللہ کی نافرمانی کی سرداروں نے، اسی نافرمانی کی وجہ سے، اسی کفر کی وجہ سے میرا رب کہہ رہا ہے وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ، کہ ان کے دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے بچڑے کی محبت کو ڈال دیا، بچڑے کی محبت کو ڈال دیا، بچڑے کی عظمت کو ان کے دلوں کے اندر ڈال دیا، کہ وہ سب کچھ اسی کو، بچڑے کو ہی سمجھنے لگ گئے اور اسی کی پوجا اور اسی کی عبادت وہ کرنے لگ گئے۔ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ ایمانُكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ تو یہاں پر پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم جو کچھ بھی کر رہے ہو یہ سارا کا سارا تمہارا اپنا گھڑا ہوا ہے، سارا کا سارا تمہارا اپنا گھڑا ہوا ہے۔ جس طرح کہ آج کل کا ہمارا مسلمان بھی ہاتھ کا اپنا کریٹ کیا ہوا اسلام جو ہے اسی کے مطابق چل رہا ہے، اور پھر اس کو نام دیتا ہے کہ یہ شریعت ہے۔ جس طرح کے بہت سارے معاملات ہیں، بہت سارے معاملات ہیں، ظلم و بربریت سے معاشرہ امت محمدیہ بھی بھری پڑی ہے، بھری پڑی ہے۔ جس کو بھی اٹھا کر دیکھ لو، جس کے گھر کا بھی دروازہ کھولو، نہ کوئی گندگی، کوئی نہ کوئی نافرمانی اللہ کی، کوئی نہ کوئی ظلم اور کوئی نہ کوئی گناہ کی بو اس دروازے سے آ رہی ہوتی ہے، اس دروازے سے آ رہی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو ارشاد فرما رہے قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ ایمانُكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم حقیقتاً اللہ پر ایمان رکھنے والے ہو، اللہ کو ماننے والے ہو، تو تمہارا ایمان تمہیں بہت برا حکم دے رہا ہے۔ تو یہ ایمان کا کام نہیں ہے، ایمان والے کسی دوسرے کی عبادت نہیں کرتے، ایمان والے کسی دوسرے کو اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہراتے۔ اگر تم ایمان رکھنے والے ہو تو پھر یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے۔ اللہ کی ذات یہاں قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ ایمانُكُمْ، اللہ تعالیٰ واضح طور پر انہیں بتانا چاہ رہے ہیں کہ تم مجھ پر ایمان رکھتے ہو نا، تو یہ تمہارے فعل جو ہے یہ غلط ہے، اس کو درست کرو، اس کو درست کرو۔ اللہ تعالیٰ
اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں قرآن کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں قرآن سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں بھی اور ہمارے پیاروں کو بھی صحتیابی والی زندگی دے، جتنے بھی بیمار ہیں اللہ تعالی سب کو شفا کلی عطا فرمائے، محتاجی اور معذوری سے اللہ تعالی ہماری بھی ہمارے پیاروں کی بھی حفاظت فرمائے، ذلت و رسوائی سے اللہ کی ذات ہماری بھی اور ہمارے پیاروں کی بھی حفاظت فرمائے، عافیت والی زندگی چاہتے ہیں اپنے رب سے، اللہ تعالیٰ عافیت والی زندگی دے، ہمارے پیارے جتنے اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ تعالیٰ سب کی کامل مغفرت فرمائے اور سب کی قبروں کو جنت کا باغ بنائے، سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔